حضور پہ میرا زیادہ سوال کرنے کا نہیں تھا، لیکن کوئی تھا نہیں، اس لیے پھر میں کوئی حرج نہیں کہ سوال ختم ہو گئے تو مجلس بھی ختم کر لیتے ہیں، کوئی اور کام کر لیں گے. آپ کر رہے ہیں ہم سوال آگے. حضور پچھلے دنوں میں نے ایک جرمن کی کتاب پڑھی ہے کفن عیسیٰ علیہ السلام کے کفن کے متعلق. اچھا. جو اٹلی میں موجود ہے. اس نے خیال ظاہر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دفعہ کشمیر تشریف لے گئے تھے، ایک دفعہ اپنے بچپن میں اور ایک دفعہ واقعہ صلیب کے بعد. اسی لیے ان کے بچپن کا جو ایک بڑا حصہ ہے عمر کا، اس کے متعلق کچھ بھی بائبل سے نہیں پتہ چلتا. تو کیا ہماری یا جماعت احمدیہ کے دیکھیں واقعہ صلیب کے بعد ان کا جانا تو قطعی طور پر ثابت ہے، کیونکہ جو ہندو پراناز ہیں، اینل پرانے ریکارڈز، ان میں واضح ذکر ملتا ہے راجہ شالبان کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا. اس لیے اس میں تو شک ہی کوئی نہیں. پہلے کے متعلق کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے، اس لیے پہلا حصہ کنجیکچر ہے ان کا. ہو سکتا ہے گئے ہوں، ہو سکتا ہے نہ گئے ہوں. جی وہ بائبل سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ایک بڑا معجزہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف زبانیں بولتے تھے. تو اس لیے میں نے خیال کیا کہ شاید وہ پہلے کسی زمانے میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر تشریف لے گئے تھے تو وہ جب تک آپ بتائیں نا کون سی زبانیں بولتے تھے. اگر یہ ثابت ہو کہ ہندوستانی زبانیں ان کو آتی تھیں تو حواریوں کے متعلق اگر آپ یہ کہیں گے تو یہ ثابت ہوگا کہ نبوت کے بعد گئے ہیں، نبوت سے پہلے نہیں گئے، کیونکہ حواری تو بنے ہی نبوت کے بعد ہے. اور نبوت کے بعد ان کا سارا عرصہ معلوم ہے. نبوت کے بعد تو غائب ہی نہیں ہوئے. جو عرصہ غیبوبیت کا ہے وہ بچپن کا ہے. اس لیے حواریوں کی زبانیں جاننا تو کوئی بات نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کو خود زبانیں آتی تھی کہ نہیں، یہ سوال ہے. ہمارے علم کے مطابق جتنا ریکارڈ ہے اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارامک زبان بولنے کا تو سنا ہے. ارامک زبان بولتے تھے جو ہیبرو کی ایک قسم ہے بولی جانے والی، جس طرح بعض زبانوں میں لکھنے والی اور ہو جاتی ہے، بولنے والی اور. اس طرح ارامک زبان استعمال ہوتی تھی بولنے میں، یا ہیبرو بولنے میں ہوتی تھی، یا ارامک کون سی دونوں میں سے ایک تھی. بہرحال ارامک اور ہیبرو دونوں ایک ہی زبان کے 2 نام ہیں. ایک خصوصیت سے لکھنے کے لیے استعمال ہوتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ زبان استعمال کرتے تھے ارامک. اور یہ زبان جہاں تک مجھے یاد ہے نسبتاً جو دیہاتی لوگ تھے وہ استعمال کرتے تھے، اور جو شہری لوگ تھے وہ ہیبرو استعمال کرتے تھے. تو کئی اسکالرز کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ارامک زبان استعمال کرتے تھے، لیکن کسی تیسری زبان کا کوئی ذکر میں نے کبھی نہیں پڑھا. میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی نے اسکالر نے لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی انڈین زبان بھی آتی تھی. تو جس نے اپنے بچپن کے 4-5 سال یا زائد عرصہ 10-15 سال بھی ہو سکتے ہیں ہندوستان میں گزارے ہوں، وہ کوئی ذکر خیر تو کرے ہندوستان کا، کوئی اشارے کرے، کچھ بتائے کہ میں نے کیا دیکھا، بتائے کہ میں نے وہاں بنی اسرائیل کو گمشدہ بھیڑوں کو پایا وغیرہ وغیرہ، اور کوئی زبان وہاں کی بولے. کبھی نہیں کیا آپ نے ایسا. اس لیے مفروضہ ہے محض. لیکن جب واقعہ صلیب کے بعد غائب ہوئے ہیں تو کہیں ابھرے ہیں. اور جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے افغانستان میں ان کے ابھرنے کا نشان ملتا ہے، کشمیر میں ابھرنے کا نشان ملتا ہے، اور جہاں تک انسان کی تاریخ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے ایسے حوالے ہیں کہ آپ وہاں ظاہر ہوئے ہیں. اس لیے یہ حصہ تو مانا جا سکتا ہے. پہلا حصہ ایک فرض ہے، خیال ہے، جس کی تائید میں کوئی شواہد نہیں ہے. ٹھیک. دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ابھرنے کے متعلق ہے. کس کے متعلق؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کشمیر اور افغانستان میں جانے سے متعلق ہے. آپ نے ایک مجلس فان میں جو کہ غالباً پاکستان میں ہوئی تھی ارشاد فرمایا تھا کہ جماعت کو کچھ قبائل کا پتہ چلا تھا افغانستان سائٹ پر. ہاں جی ٹھیک ہے. ان کے متعلق بعض مواد منگوایا گیا تھا. وہ قبائل اپنے آپ کو عیسائی مسلمان کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ وہاں ایک ایران میں ایک صوبہ ہے جس میں پرانے درویش پائے جاتے ہیں.
یعنی درویشی فرقے پائے جاتے ہیں. انگلستان سے آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک اسٹوڈنٹس کے ذمہ یہ تھیسس لگایا کہ اس ہرات کا صوبہ ہے وہ ہرات جا کر تحقیق کریں کہ وہ کون لوگ ہیں جو درویشی نظام رکھتے ہیں, درویشی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کی اپنی اپنی عادات کیا ہیں, کیا اختلافات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ریسرچ پروجیکٹ تھی جس میں یہ اسکالر ہرات گیا اور درویش فرقوں سے متعلق تحقیق کرتے ہوئے اس کے علم میں یہ عجیب بات آئی کہ یہاں ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان عیسائی کہتا ہے اور اس فرقے کے سردار کا نام ہے ابا یحییٰ, اور ابا جو ٹرم ہے یہ یہودی لیڈرز کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو موسائی اس فرقے کا قبیلے کا نام ہے, فرقے نے قبیلہ. تو موسائی قبیلہ جس کے سردار ابا یحییٰ ہیں ان کے اپنے آپ کو وہ مسلمان عیسائی کہتے ہیں. یہ سن کر اس کو بہت تعجب پیدا ہوا اور یہ اس کے اگرچہ اس کے ریسرچ کے مضمون کا یہ حصہ نہیں تھا, لیکن آؤٹ آف دا وے اپنے مسلک سے ہٹ کر اس نے جا کر ان سے ملاقات کی اور تحقیق کی. وہ ذکر اس نے اپنی کتاب جس کا ٹائٹل ہے امنگ دی درویشز اس میں اس نے کیا ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی چھپی ہوئی کتاب ہے جو حاصل کی جا سکتی ہے, جس کو دلچسپی ہے وہ دیکھ کے بھی شاید. اس میں باقی تحقیق کے دوران وہ ضمناً یہ ذکر کرتا ہے. اس طرح میں نے سنا اور میں ابا یحییٰ سے ملا. اس نے مجھے بتایا کہ ہم اس لیے مسلمان عیسائی کہلاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح تم سمجھتے ہو صلیب پر مارے گئے, صلیب پر نہیں مارے گئے تھے, بلکہ صلیب سے نجات پا کر زخم جب منجمد ہوئے تو وہ ہجرت کر کے کشمیر جا رہے تھے تو ہمارے ہاں ٹھہرے اور ان کی تبلیغ سے ہم عیسائی بن گئے. لیکن اس عیسائیت میں کوئی تثلیث کا ذکر نہیں ہے, خدا کے بیٹے کا ذکر نہیں ہے, بلکہ ایک نبوت کا دعویٰ تھا ان کا. چنانچہ انہوں نے جو بائبل ہمیں انجیل دی وہ ہمارے پاس رولز کی صورت میں ابھی تک لکھی ہوئی موجود ہے. ہم اس لیے جب آپ کی تعلیم میں توحید تھی اور کسی شرک کا کوئی شائبہ نہیں تھا, اس لیے ہم اسلام کے لیے ذہنی اور نفسیاتی لحاظ سے تیار تھے. جب اسلام آیا تو ہم نے اس کو قبول کر لیا, لیکن چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے ہمیں ہدایت دی تھی اس لیے ان کے احسان کے طور پر ان کے محبت میں ہم نے اپنے ساتھ عیسائی لفظ بھی قائم رکھا. تو ہم مسلمان عیسائی کہلاتے ہیں. اور دوسرے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ کہتے ہیں. نصرانی کشمیری کیا دو لفظ استعمال کیے تھے, ناصری کشمیری. ہم ان کے ساتھ ٹائٹل کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ناصری کشمیری کہتے ہیں. انہوں نے کہا ناصری کشمیری کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ناصرہ میں پیدا ہوئے اس لیے ناصری, کشمیر میں فوت ہوئے اس لیے کشمیری. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب کشمیر گئے تھے تو ہمیں تبلیغ سے عیسائی بنانے کے بعد ہماری تبلیغ کے لیے دوبارہ بھی ہمارے پاس آئے ہیں اور وہ بہت سفر کیا کرتے تھے. تو یہ واقعہ اس اسکالر نے, اس انگریز اسکالر نے اپنی کتاب امن درویشی میں محفوظ کیا ہے. جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث علیہ الرحمت کو اس واقعہ کا پتہ چلا تو آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی ریسرچ کی جائے کہ وہاں وہ قبیلہ کون سا ہے, وہ اس کے پاس جو اسکرول محفوظ ہیں اس کی کوئی فوٹوز وغیرہ اتواری جائیں, کوئی نقل حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ تحقیق ایک ایسے دوست کے سپرد کی جو عراق میں رہتے تھے اور جن کا وہاں افغانستان سے تعلق تھا. وہ جب اپنی تحقیق کر کے واپس آئے ہیں تو اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی وفات ہو چکی تھی. انہوں نے مجھے جو رپورٹس اپنی دی تھی
وہ صرف اتنی تھی کہ میں ملا ہوں، وہ موجود ہے، اور مگر مجھے اس کی کاپی نہیں مل سکی. غالباً انہوں نے کچھ روپے کا بھی ذکر کیا تھا کہ کتنے لاکھ دیا جائے تو وہ نقل دے دیں گے. اس کے بعد یہ جنگ شروع ہو گئی اور حالات بگڑ گئے، اس لیے ہم اس تحقیق کو آگے نہیں بڑھا سکے. پھر میں نے ایران کی جماعت کے سپورٹ ایک دو دفعہ کیا کہ وہ وہاں سے ہرات جا سکتے ہیں آسانی سے، وہ فالو اپ کریں اور دیکھیں، لیکن کسی نے کوئی کام کیا نہیں. نوٹ کریں جی، اب امیر جو نئے ہیں وہ بڑے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ، ان کے سپورٹ کام کریں کہ وہ ہرات اپنی اسکالرز کی ٹیم بھجوائیں اور ساری تحقیق کر کے رپورٹ کریں کہ وہاں یہ فرقہ موجود ہے تو کہاں ہے اور کیا ہے. اصل اقتباس کو پڑھ لیں امنگ دی بیسس پہ، تو ان کی رہنمائی ہو جائے گی کہ کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے. اور دوسرے ایک ریسرچ ٹیم ہماری جہاں لندن میں کام کر رہی ہے، پہلے کبھی خیال ہی نہیں آیا، وہ اصل تو ینگ تھا، زندہ ہی ہوگا غالباً، تو وائی کین وی کانٹیکٹ ہم. تو آکسفورڈ سے رابطہ کر کے یہ ٹیم، رفیق یاد صاحب کی ٹیم ہے جو بڑی ایکٹیو ہے ماشاءاللہ، ان کے سپورٹ کریں پروجیکٹ، وہ فوری طور پر اس سے رابطہ کر لیں گے اور پھر وہ بتا دے گا کہ کس طرح ملنا ہے، کس علاقے میں پایا جاتا ہے، اور ساری تصویر ہمیں مل جائے گی. مزید اس کی کتاب کی تصویر، اس کی تحریر کی تصویر بھی ہو جائے گی، اس کی ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ شعبہ ایسا ضروری ہے جس میں مزید تحقیق ہونی چاہیے. جزاک اللہ، آپ نے بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے، شکریہ. ظہور مہدی آخر زمان